وہ خاموش گنگناہٹ۔ اسد ایک پرانے گھر میں مقیم تھا جہاں رات کے سناٹے میں اسے اپنے بستر کے نیچے سے ایک عجیب سی گنگناہٹ سنائی دی۔ یہ آواز انسانی نہیں تھی بلکہ ایسی تھی جیسے کوئی پرانی لکڑی آپس میں رگڑ کھا رہی ہو۔ غائب ہوتا راستہ۔ جب اسد بستر سے اٹھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جس دروازے سے وہ اندر آیا تھا وہاں اب صرف ایک ٹھوس دیوار تھی۔ کمرے کی کھڑکیاں اور راستہ سب غائب ہو چکے تھے۔ وہ ایک ایسے بند ڈبے میں قید ہو چکا تھا جس کا کوئی مخرج نہیں تھا۔ خوفزدہ ہو کر جب وہ آئینے کے سامنے پہنچا تو اس کا اپنا عکس اس کی نقل نہیں کر رہا تھا۔ آئینے میں موجود اسد نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے خوف جھلک رہا تھا۔ آئینے والے عکس نے سرگوشی کی، وہ آ رہا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ صبح ہوئی تو وہاں نہ گھر تھا اور نہ اسد۔ پہاڑی پر صرف ایک قدیم قبر موجود تھی جس پر اسد کا نام درج تھا۔ اس کی موت کی تاریخ 10 سال پرانی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اسد اس گھر کا شکار برسوں پہلے ہو چکا تھا۔ وہ صرف ایک بھٹکتی ہوئی یاد تھی جو ہر بار اسی خوفناک موت سے گزرتی تھی۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں اس کہانی کا چھٹا حصہ لکھوں جس میں یہ بتایا جائے کہ اس قبر کے پاس سے گزرنے والے اگلے مسافر کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک بھٹکتی ہوئی یاد تھی جو ہر بار اسی خوفناک موت سے گزرتی تھی۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں اس کہانی کا چھٹا حصہ لکھوں جس میں یہ بتایا جائے کہ اس قبر کے پاس سے گزرنے والے اگلے مسافر کے ساتھ کیا ہوا؟